کتنے لوگ دنیا سے گئے، جاتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے جاتا ہے لوگ روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر دنیا سے گیا تھا اس دن اسلام عمر پر رویا تھا۔ لوگ جائیں لوگ روتے ہیں، عمر گیا ہے اسلام رویا تھا اس پر۔ ایسی طریقے بدھ کا دن تھا، 26 یا 27 ذوالحج کا مہینہ تھا، اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ 63 برس حضرت عمر کی عمر ہو چکی تھی، اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ صفیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، ترتیب دے چکی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف لائے، تکبیر کہی گئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا۔ ملعون ابو لؤلؤ فیروز قاتل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں موجود تھا۔ خود کش حملے، مسجدوں میں قتل و غارت اور شہادت کے یہ سلسلے شروع سے چلتے آئے ہیں۔ حضرت عمر کے پیچھے صف میں کھڑا تھا، اور اس نے اپنی چادر میں خنجر کو جو زہر آلودہ تھا اس کو چھپایا ہوا تھا، اور آپ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ چکے، پیچھے سے ہی اس نے وار کیا، اور ایک نہیں، ماہر تھا، مجوسی تھا، آگ پرست تھا، اور مہارت بڑی رکھتا تھا۔ ایک نہیں 4-5 مسلسل اور اکٹھے اور اچانک بڑی تیزی کے ساتھ اس نے آپ کو پیچھے سے وار کیے، جن کا جو اتنی شدت میں تھے اور مہارت میں تھے کہ آپ کا پیٹ مبارک پیچھے سے جس طرح زخم تھا، آگے پشت سے زخم تھا تو پیٹ سے بھی آپ کا زخم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور آپ غش کھا کے مصلی پر گر پڑے، اور جب مصلی پر گرے تو آپ نے ابھی کچھ ہوش میں تھے، تو آپ نے خود کو مصلی رسول سے تھوڑا الگ کیا اور ساتھ ہو کے آپ لیٹ گئے، اور وہ شخص جس نے یہ حملہ کیا تھا پچھلے نمازی اور صحابہ تھے اس کو پکڑنے لگے، لیکن وہ بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پکڑتے 13 صحابہ زخمی ہو گئے مسجد نبوی شریف میں، اور ان 13 زخمیوں میں سے 7 شہید ہو گئے، اور وہ 7 بھی ان کی لاشیں اور جسد مبارک مسجد نبوی شریف میں پڑے ہوئے ہیں، اور 13 زخمی ہیں۔ لیکن بالآخر ان کو ایک شخص نے، ایک صحابی نے ان کے اوپر چادر پھینکی، کیونکہ اس کے پاس خنجر تھا، جو بھی پکڑتا تھا اس کو مارتا، چادر پھینکی، اور چادر پھینک کر اس کو جو ہے وہ قابو کیا گیا۔ جب اس نے سمجھا کہ میں اب قابو میں آ گیا ہوں تو اس نے چادر کے اندر سے خود کو اسی خنجر کے ساتھ جو ہے وہ مار ڈالا، تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایک نقصان کا آغاز ہوا، اس کی سازش کہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس نے خود کو مار لیا۔ لیکن جو بات میں اصل کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نیم بے ہوشی میں مصلی کے ساتھ پڑے ہیں، 7 صحابہ جو ہیں ان کے پڑے ہیں، دیکھیں تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اور پھر موت کا پیغام آیا ہے۔ میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، مگر اس وقت جب تم اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کسی کو یقین ہے کہ میری موت کس ڈیٹ کو، کس دن اور کس وقت آنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں نہ پتہ۔ جب ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، کیا پتہ کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہمیں موت آ جائے۔ ہم بدکاری کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، عین اسی گناہ کے وقت ہمیں موت آ جائے، کیا پتہ؟ آپ کو مجھے کوئی یقین ہے کہ میں یہ بدکاری کرنے کے بعد توبہ کروں گا پھر موت آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی؟ ہے کسی کو؟ جب یقین نہیں ہے تو پھر تم اس بات کا تہیہ کر لو کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں ہمیں موت نہیں آنی چاہیے، اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے تو پھر تمہیں یہ ضرور کرنا ہوگا کہ ہر وقت تم اللہ کی فرما برداری میں رہو، ہر لمحہ اس کی اطاعت میں گزارو، پتہ نہیں کس لمحے موت کا پیغام آ جائے۔
تو حضرت عمر کی موت کا پیغام عین حالت نماز میں آیا۔ اللہ ان کی اس پیغام کے صدقے ہمیں بھی آخری ہمارا وقت اور موت کا وہ فرما برداری اور نیکی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی میں مصلی کے ساتھ پڑے ہیں زخمی حالت میں، تو آپ نے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا جو اگلی صف میں کھڑے تھے، اور ایسے ہاتھ پکڑ کے اشارہ فرمایا، بول نہیں سکتے تھے اتنی بے ہوشی تھی، ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور اشارہ کیا نماز پڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پر حملہ ہوا تھا، اگر ایمرجنسی ان کا علاج کیا جاتا، ٹریٹمنٹ کیا جاتا، ان کو لے کے چلے جاتے لوگ، ان کا بر وقت علاج ہو جاتا تو ممکن تھا کہ بچ جاتے۔ ویسے تو اللہ کی تقدیر ہے، اس کے آگے تو علاج جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی کارگر نہیں رہتے، لیکن اگر بر وقت حضرت عمر کا علاج ہو جاتا تو یقین تھا کہ وہ کچھ دیر اور امت کے پاس رہ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی جان کس انداز میں قربان کی، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا نماز پڑھاؤ، گرے ہوئے ہیں، حملہ ہوا ہے، زخمی ہیں، اپنی فکر نہیں ہے کہ میں جاؤں علاج کراؤں، ایمرجنسی لے جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ اور 7 بندوں کے اور بھی وہاں جسد پڑے ہوئے ہیں جن کی ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد با جماعت نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اٹھایا، آپ اتنے میں بے ہوش ہو چکے تھے، اٹھا کے گھر لے آئے، اور جب آپ کو گھر لا کے چارپائی پہ لٹایا گیا تو تھوڑا سا ہوش آیا، تو آپ نے ہوش آنے کے بعد پہلا سوال جو امت سے کیا، آپ نے فرمایا نماز پوری کر لی سی، اور ساتھ ہی آپ نے پھر تاریخی جملے ارشاد فرمائے لا اسلام من ترک الصلاۃ، اس بندے کا اسلام ہی کوئی نہیں ہے جس اسلام میں نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا، بر وقت علاج نہیں کیا تاکہ نماز نہ رہ جائے، 7 بندے پڑے ہوئے، سب کچھ چھوڑ دیا مگر وہ حکم نہ چھوٹے، وہ طریقہ نہ چھوٹے جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے، اور ہم سب کچھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت میں آخری لمحے میں یہ پیغام دیا امت کو کہ قیامت تک آپ فرمایا کرتے تھے فَمَا مَا تَطْلُبُونَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، قیامت تک جو قوم یا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ عزت نہیں دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ جن سے ہو کر وہ دیوانے گئے،